حکومت اپنی کوشش جاری رکھے گی، مطلوبہ نمبر جو ہے وہ حاصل کرنے کی کاوشیں زوروں پر ہیں، لیکن ساتھ ہی تقدس ایوان کا مشترکہ میراث ہے۔ بات کریں گے پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ممبر قومی اسمبلی علی محمد خان صاحب سے۔ علی صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ سر فرمائے دیجئے گا کہ مشترکہ میراث ہے تقدس، رانا صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی پارلیمنٹ پہ اٹیک ہوا ہی نہیں ہے سرے سے، تو آپ کو کتنا یقین ہے؟ آج اسپیکر تو بہت زیادہ ملامت دکھائی دی، انہوں نے تو یہ بھی کہا شاید مجھے ادھر بیٹھنا ہی نہیں چاہیے، مگر آپ کو کوئی یقین ہے سر کہ اس معاملے کی تہہ تک پہنچا جائے گا؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ 10 ستمبر جو ہے بلیک ڈے ہے پاکستان کی پارلیمنٹ کی تاریخ میں، سانحہ 10 ستمبر، اور اس کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے۔ ابھی شاید لوگوں کی اس کی امپلیکیشنز کا پورا احساس نہیں ہو رہا۔ سر اس کو رانا صاحب کہہ رہے ہیں، اس کو حملہ نہیں کہہ رہے، وہ تو انڈر پلے کر رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں اندر سے گرفتار نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ کوئی اٹیک نہیں ہے پارلیمنٹ پہ۔ ان کی رائے ہو سکتی ہے، لیکن پوری پارلیمنٹ اس بات پہ یک جان ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر جو ہوا ہے، نہ صرف یہ کہ اس کے آئندہ کے لیے تدارک ہو، بلکہ اس معاملے کو مثال بنایا جائے۔ دیکھیے، آئی جی اسلام آباد صاحب پرسوں آئے تھے، اسپیکر صاحب نے ان کو سمن کیا تھا، آئی جی صاحب آئے، تمام پارلیمنٹری لیڈرز موجود تھے، حکومتی اور اپوزیشن، ایم کیو ایم، جے او آئی، مکسی صاحب، پیپلز پارٹی، نون لیگ، تحریک انصاف، ایم ڈبلیو ایم، سنی اتحاد کونسل، ایوری بڈی واز دیئر۔ آئی جی صاحب سے پوچھا گیا کہ اندر جو لوگ آئے کیا آپ کے بندے تھے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہمارے لوگ نہیں تھے۔ اب آپ مجھے بتائیے، جب ان سے پوچھا گیا کہ پارلیمنٹ کے باہر سیکیورٹی پرووائڈ کرنا پارلیمنٹ کی کس کی ذمہ داری ہے، کیا فیڈرل گورنمنٹ اور انٹیریئر منسٹری کی نہیں ہے؟ تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ آپ مجھے بتائیے مہر صاحبہ کہ کیا وہ لوگ جو کسی حکومتی ادارے سے بھی ہوں، لیکن وہ مجاز نہیں ہے، پارلیمنٹ میں فیڈرل گورنمنٹ کی اجازت کے بغیر میں اگر علی محمد صاحب آپ جو یہ حوالہ دے رہے ہیں، مجھے بھی تھوڑا سا اس حوالے کے بارے میں پتہ ہے، اینڈ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، آئی جی صاحب آئے، آپ نے پوچھا وہ لوگ کون تھے، انہوں نے کہا ہمارے بندے نہیں تھے، اور اس کے تھوڑی دیر بعد ہی انہوں نے ایک دم اون بھی کر لیا، نہیں یہ ہمارے لوگ ہی تھے۔ ایسا ہی تھا؟ ہمارے سامنے انہوں نے اون نہیں کیا، انہوں نے کہا ہمارے لوگ نہیں تھے، ہم نے صرف باہر سے لوگ گرفتار کیے ہیں، اور ان کی گرفتاری میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسپیکر صاحب کو انٹیمیٹ کیا تھا، حالانکہ اسپیکر صاحب کو جو اندر کا واقعہ ہے اس کی تو کوئی انفارمیشن نہیں تھی۔ باہر کے معاملے میں بھی دو رائے ہے کہ کیا ان کو انٹیمیٹ کیا گیا تھا یا نہیں۔ باہر سے ہمارے 3 ایم این ایز گرفتار ہوئے، اس میں گور صاحب ہیں، مروت صاحب ہیں، اور ہمارے وزیرستان سے ممبر ہیں زبیر صاحب، لیکن اصل جو سنگین معاملہ ہے وہ 10 ایم این ایز کا اندر سے اغوا ہے، جو آج تک یہ اب کلیئر نہیں ہو سکا کہ اگر اسلام آباد پولیس نہیں تھی، فیڈرل گورنمنٹ انٹیریئر منسٹری کی اجازت نہیں تھی، اسپیکر صاحب کا اندر سے کنٹرول ختم ہوا اور باقاعدہ پورے پارلیمنٹ ہاؤس کا کنٹرول گھنٹہ سوا گھنٹہ اپنے ہاتھ میں لے لیا گیا، تو وہ کون لوگ تھے؟ وہ کوئی بھی لوگ ہو سکتے ہیں، کسی ایک ادارے کا نام نہیں لینا چاہیے۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیے سر، فیڈرل گورنمنٹ کی ریسپانسبلٹی ہے۔ ایک طرف عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ سڑکوں پر لے کر آئیں گے سب کو، سب تیار ہو جائیں، سڑکوں کا رخ کریں گے، دوسری طرف آپ لوگ کمیٹیوں کا حصہ ہیں، بات چیت آگے بڑھا رہے ہیں، تو مجھے بتائیے گا کہ کوئی ایسا لاہے عمل ہے جس کے اوپر کلیئرٹی ہے آپ کی جماعت کو رائٹ ناؤ؟ فیصل واڈا صاحب اس حد تک بات کر رہے ہیں، بڑے وثوق سے کہہ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں چیف منسٹر گنڈاپور زیادہ دیر تک وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے۔ اب لیکن واڈا صاحب کی اپنی رائے ہے، اس پہ تو میں نہیں سمجھتا مجھے کوئی کامنٹ کرنے کا کوئی مجھے کرنا چاہیے۔ میں تو اپنی جماعت کی بات کروں گا، اور میری جماعت کی بات یہ ہے، احتجاج ہمارا رائٹ ہے، ہم کر رہے ہیں، جلسے بھی کر رہے ہیں، اور آپ پالیٹکس میں انگیج کرتے ہیں۔ انگیجمنٹ کے بغیر، گفتگو کے بغیر مسائل کا حل نہیں ہے۔ جیسے ابھی یہ موجودہ معاملہ آپ دیکھ لیجئے، یہ تیسرا دن ہے جو اسپیکر آفس میں مسلسل ڈسکشنز ہو رہی ہیں۔ اگر آپ ڈسکشنز نہیں کریں گے تو اس کا حل کیسے نکلے گا؟ تو آپ اپنی جدوجہد بھی کرتے ہیں، اور آپ ضروری فورم پہ بات بھی کرتے ہیں، اپنی بات رکھتے ہیں، دوسرے کی سنتے ہیں، اور کسی ٹیبل پہ بیٹھ کے کسی دوسرے کی بات سننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی نقطہ نظر کو چھوڑ گئے ہیں۔ پالیٹکس میں یہی ہوتا ہے، آپ اپنی بات رکھتے ہیں، دوسرے کی سنتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کوئی راستہ ایسا نکالیں جہاں اپنا موقف چھوڑے بغیر آپ مسئلے کا حل نکالیں۔ اور سر آخری یہ بتا دیجئے گا کہ اب گوئنگ فارورڈ از ویل اس سچویشن کے اندر کہیں نہ کہیں لچک آپ لوگوں کو بھی دکھانی ہوگی، مگر بڑی ہارڈ لائن پوزیشن آ رہی ہے آپ کی۔ خیبر پختونخوا اسمبلی سے بھی جو قرارداد ہے اور پچھلے 48 گھنٹوں کی تقاریر ہیں ان میں شدت آتی چلی جا رہی ہے۔ عمران خان صاحب اپنے پوسٹ میں، اپنے پیغام میں کہہ رہے ہیں، ایک بار پھر مافیا کا ذکر کر رہے ہیں، پارلیمنٹ کے تقدس پر حملہ آور ہونے کی بات کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ مافیا خود ہے جو آئین و قانون سے بالا تر ہے۔ یہ مافیا ہے کون؟ ہینڈلرز کی بھی بات وہ کرتے رہتے ہیں، آپ لوگ نام لیتے بھی نہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، خواہاں بھی ہیں کہ معاملات کو سلجھایا جائے؟
देखिए, सिर्फ पार्लियामेंट के तकद्दुस का मामला नहीं है, आइन को मुअत्तल करने का मामला है। आइन चाहे जिया साहब 11 साल के लिए मुअत्तल करें, वो भी अबियंस में रखना होता है, या मुशर्रफ साहब 10 साल रखें, या कोई शख्स घंटा सवा घंटा आके कंट्रोल ले ले। ये बहुत संगीन मामला है। अगर इसको फेडरल गवर्नमेंट परसू करेगी, जो कि आज नहीं तो कल परसू होगा, ये बहुत संगीन मामला है कि किसने पार्लियामेंट, पाकिस्तान की पार्लियामेंट को फेडरल गवर्नमेंट के इख्तियार से निकाल के सर इसकी स्पीकर साहब संगीनी को तो अज़्ल अंडर प्ले कर मुअत्तल रही की है तरह हुकूमत रखे। वक्त। आप मुझे ये बता दीजिएगा सर कि ये आप लोगों की देखिए, मुझे जमात एक का बात मुतालबा है बताइए। या अली जफर ने मुतालबा किया है कि वजीर आजम या वजीर दाखिला इस्तीफा दें? स्पीकर भी, आप किसी का इस्तीफा देखना चाहते हैं? देखिए, इस्तीफों से ज्यादा अहम मामला यह है कि इस मामले की खोज लगाई जाए कि वो कौन थे जिन्होंने फेडरल गवर्नमेंट का इख्तियार इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की पार्लियामान पे घंटा सवा घंटा खत्म किया। कौन वो लोग थे जिन्होंने इख्तियार अपने हाथ में लेके बिजली, चाबी, सब गेट, एवरीथिंग वाज इन देयर कंट्रोल। और आपके सिर्फ ये तहरीक इंसाफ के एमएनएज नहीं है, वो आपके भी एमएनएज हैं, पूरे मुल्क के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। वो अपनी पार्लियामेंट में जान बचाते छुपते रहे और उनको जिस तरह एक खींच के ले जाया गया और उनको बाकायदा ज़द-ओ-कोब किया गया, उनको मारा गया, उनको गालियां दी गई हैं। ये किसकी बेतौकीरी है? और आइन को मुअत्तल करने की तरफ ये एक संगीन अमल है। इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। एक बात, जहां तक खैबर पख्तूनख्वा की बात है, देखिए सर आपकी ये बहुत अगर अहम इकाई जी है, जी जी बोलिए। वहां के जो पार्लियामेंटेरियंस गुफ्तगू कर रहे हैं, सिर्फ उस पर मुझे ये कहने दीजिए, उसको सिर्फ क्रिटिसिज्म पे ना लीजिए कि कोई गुस्से में बात कर रहे हैं। उनकी जेन्युइन रिजर्वेशंस हैं, वो आपको इलेक्शन में जो उनके साथ हुआ, उनकी फैमिलीज के साथ हुआ, आपको बता रहे हैं। वो अपना गिला कर रहे हैं, इस वक्त वो गिला कर रहे हैं। बलूचिस्तान में ये स्टेज गुजर चुकी है, लोग अब वहां गिला नहीं कर रहे, वो अब आपको मानने के लिए तैयार नहीं है। आप सर वहां आखिरी सवाल अली देख मोहम्मद लीजिए। साहब, इसलिए आखिरी सवाल जरूरत इस अमर की है कि होश के नाखून लें और बैठे मसाइल का हल निकालें। सर ट्रूथ एंड पख्तूनख्वा में भी, रिकंसिलिएशन बलूचिस्तान में भी और मरकज में भी। सर ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन में रिकंसिलिएशन से पहले ट्रूथ आती है, सच आता है। ये वही थे जिन्होंने आपके दौरे हुकूमत में सेनेट में कैमरे लगाए थे, या फिर वो थे कि जो बंदे पूरे करके आपको देते थे और लेजिस्लेशन कराते थे बकौल इमरान खान साहब? तो उस ट्रूथ का भी तो अजाला करना है ना। बजट पास करवाना होता था या जो भी काम करवाना होता था, इकरार इसका इमरान खान साहब खुद कर चुके हैं। देखिए, सबने इस गुनाह बेलज़्ज़त में अपना अपना हिस्सा डाला है। और ये बात 16 फरवरी 2024 को इलेक्शन के बाद जब ये मेरी बात पहली है ना मुलाकात सर। इमरान खान साहब से हुई थी, इमरान खान साहब ने खुद ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन की बात की, लेकिन जब उसमें रिकंसिलिएशन की बात आई, लोगों ने उसको कमजोरी जाना। आप मुझे बताइए, सच बोले बगैर क्या मुफाहमत हो सकती है? खान साहब ने शर्त ही सच की रखी है कि सबको सच बोलना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अली मोहम्मद खान साहब मौजूद थे, रहनुमा तहरीक इंसाफ। मुफाहमत से पहले सच बोलना पड़ेगा, लेकिन वो सच बारहा हुकूमती बेंचों पर आके याद नहीं रहता, धुंधला हो जाता है, वेग हो जाता है। हिज़्ब इख्तिलाफ का हिस्सा होते हुए वो सच आया रहता है।